بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج تھوڑا بہت موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال کی۔ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی تنظیمیں سرگرم ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان میں جو تنظیمیں سرگرم عمل ہیں وہ کیا چاہتی ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور کس نام سے یا کون سا نعرہ لگا کر وہ بلوچ یا پشتون جو نوجوان ہیں بلوچستان سے جن کا تعلق ہے ان کو گمراہ کرنے کی یہ تنظیمیں کوشش کرتی ہیں۔ اور خیبر پختونخوا حکومت اور پھر وفاقی حکومت کے تعلقات کی کیا نوعیت ہے، اور پھر بلوچستان حکومت اور وفاقی حکومت کے تعلقات کی کیا نوعیت ہے، آج کی ویڈیو میں اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان آپ کو پتہ ہے کہ گمراہ ہو رہے ہیں، اور یہ ان تنظیموں کے ہاتھ لگ رہے ہیں جو بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتی ہیں پاکستان سے۔ جب ہم خیبر پختونخوا میں یا قبائلی علاقوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ملیٹنسی نے، انتہا پسندی نے، دہشت گردی نے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس نے غربت اور بے روزگاری کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ یعنی جہاں پہ پسماندگی، جہاں پہ احساس محرومی بہت زیادہ تھا، تو وہاں پہ بہت زیادہ یہ آسان تھا ملیٹنٹ گروپس کے لیے، تنظیموں کے لیے، کہ وہ ایسے محروم نوجوانوں کو اپنے ہاں بھرتی کر لیں۔ اور یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملیٹنٹ گروپس افغانستان میں ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے، وہ افغان شہریوں کو بھی اسی بنیاد کے اوپر بھرتی کر رہی ہیں۔ یہ تنظیمیں ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بن چکی ہیں۔ جب ہم بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کا زیادہ تر جو ایک فوکس ہے وہ یونیورسٹیز، کالجز کے اسٹوڈنٹس کے اوپر ہے۔ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں کہ جو باقاعدہ اساتذہ تھے، پڑھاتے تھے، اور ان کے حملے بلوچستان کے اندر اور پھر کراچی کے اندر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت ہی منظم طریقے سے ایک مربوط نظام کے تحت یہ تنظیمیں جو ہیں بلوچستان میں سرگرم ہیں۔ ریاست پاکستان نے ان تنظیموں کو فتنۃ الہندوستان کا نام دیا ہے، اور جو خیبر پختونخوا میں سرگرم ہیں ان کو فتنۃ الخوارج کا نام دیا ہے۔ یہ جو فتنۃ الہندوستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یہ عموماً یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ریاستی اداروں کی طرف سے BLA کے لیے، BLF کے لیے، مجید بریگیڈ کے لیے، اور اس سے ملتی جلتی جو باقی جو تنظیمیں ہیں، یا وہ تنظیمیں جو باقاعدہ بظاہر نظر آتی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی اسی قسم کے الفاظ جو ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب ہم خیبر پختونخوا حکومت اور پھر وفاقی حکومت یا وفاقی جو ادارے ہیں یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے تعلقات کی نوعیت دیکھتے ہیں تو پھر بہت بڑی رکاوٹ ہمیں نظر آتی ہے اس حکمت عملی کے آگے کہ جس کا ابھی تک سر پیر معلوم نہیں ہے۔ یعنی ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کون سی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ جس پر اتفاق ہو وفاقی حکومت کا، صوبائی حکومت کا، تمام وفاقی صوبائی اداروں کا، تمام تر سیاسی جماعتوں کا۔ یہ اتفاق رائے ہمیں بلوچستان میں نظر آتا ہے۔ وہاں پہ ہمیں وفاقی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور صوبائی حکومت، یہ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ ہمیں ایک پیج کے اوپر نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں کی جو کچھ قوم پرست جماعتیں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کچھ پالیسیز سے اختلاف بھی رکھتی ہیں، اور کچھ کے بارے میں باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان گروپس کے یا ان تنظیموں کے قریب ہیں، یہ جماعتیں یا یہ تنظیمیں کہ جو بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتی ہیں۔ وہاں پہ جس طریقے سے ترقیاتی کام ہوتے ہیں اور باقاعدہ ایک چھتری کے تلے یہ کام ہوتا ہے، باقاعدہ اس میں مشاورت ہوتی ہے، اتفاق رائے کے ساتھ جو ہے پیش رفت ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر۔ بلوچستان کی موجودہ جو ایک حکومتی سیٹ اپ ہے، اس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو اطمینان ہے وہ خاصا محسوس کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم بات کریں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے حالیہ دورے بلوچستان کے حوالے سے، یا پھر ایک ریسنٹلی جو DGISPR کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بلوچستان کے اندر جو پیش رفت ہو رہی ہے مختلف معاملات کے حوالے سے،
اس کی تعریف بھی کی گئی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے حوالے سے وہاں کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی نے اطمینان کا بھی اظہار کیا ہے۔ مختلف جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں، اور اب یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ماضی میں ایک احساس محرومی کا شکار تھا بلوچستان، وہ احساس محرومی اب کم کیا جا رہا ہے یا ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے مل جل کر کام کرنے کی جو ایک پالیسی ہے وہ ہمیں بلوچستان میں نظر آتی ہے۔ بلوچ اور جو پشتون جو ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ جب آپ یہ بات سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں کہ جی گمراہ نوجوان ہیں اور یہ پہاڑوں میں موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب پہاڑ اتنے اونچے تو نہیں ہیں کہ وہاں سے ان کو اتارا نہ جا سکے۔ یہ جو بڑے شہر ہیں، جب آپ وہاں کے نوجوانوں سے بات کرتے ہیں، جب آپ بلوچ یا پشتون نوجوانوں سے بات کرتے ہیں، تو پھر یا باقی جو قبائل کے لوگ ہیں یا جو مختلف دوسری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، ان سے جب آپ بات کرتے ہیں تو ان میں اکثریت کا یہی کہنا، یعنی وہ سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھا سکوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باقاعدہ آپ یہ ساری جو تبدیلی ہے بلوچستان کے حوالے سے، اس حوالے سے باقاعدہ جو مستند رپورٹس ہیں یہ وہ بتاتی ہیں۔ جو اس وقت اگر بلوچستان کے اندر آپریشنز کے حوالے سے بات کی جائے، ملٹری کارروائی کے حوالے سے بات کی جائے، اور پھر یہی چیز دیکھی جائے خیبر پختونخوا کے اندر، تو ہمیں بہت فرق نظر آتا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر۔ کچھ دن پہلے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات اور ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اعزاز گرایا نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس کے اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال کیا چل رہی ہے۔ گزشتہ برس یعنی 2025 میں 90,000 خفیہ آپریشنز کیے گئے صرف بلوچستان میں، اور بتایا گیا اس پریس کانفرنس میں کہ 700 سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ اس پریس کانفرنس میں ان دونوں صاحبان نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ان کارروائیوں میں 400 سیکیورٹی اہلکار اور شہری شہید ہوئے۔ یہ صرف ایک سال کے اعداد و شمار ہیں۔ حمزہ شفقات نے کہا کہ 2025 کے آخری 3 ماہ میں دہشت گردانہ حملوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی کے تحت ایک نیا ادارہ نیفٹیک قائم کیا گیا ہے، جسے مارچ تک بلوچستان کے تمام اضلاع میں فعال کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر پورے صوبے کو اب اے ایریا قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کے دوران ایک مبینہ دہشت گرد ساجد احمد عرف شاویز کو گرفتار کیا، جس نے اسلام آباد کی اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ تربت یونیورسٹی میں استاد بھی رہ چکا ہے۔ گرفتار مبینہ دہشت گرد کی گاڑی سے جدید اسلحہ، خودکش جیکٹ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا اس پریس کانفرنس میں، اور یہ بھی کہ ساجد تربت کا رہائشی اور کالعدم تنظیم سے وابستہ تھا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گرایا نے بتایا کہ ساجد تربت میں کالعدم تنظیم کے لیے ریکی اور سہولت کاری میں ملوث تھا، اور افغانستان میں کالعدم تنظیم کے کمانڈر دوستین سے بھی رابطے میں رہا۔ انہوں نے کہا کہ پکڑا گیا اسلحہ پنجگور سے تربت منتقل کیا جا رہا تھا، جبکہ اسلحہ ایران سے اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان لایا گیا۔ اعتزاز گرایا کے مطابق ساجد کا تعلق جو ہے مختلف تنظیموں سے بھی رہا جو وہاں پہ بلوچستان میں سرگرم ہیں۔ اب یہ مختلف جو واقعات ہوئے ہیں، جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کی تفصیل بھی اس پریس کانفرنس میں دی گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی اس قسم کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اسٹوڈنٹس بھی اور اس میں اساتذہ بھی جو ہیں وہ شامل تھے، یعنی پڑھے لکھے لوگ۔ اب اگر آپ واقعات پر نظر ڈالیں، بڑے واقعات یعنی بسوں سے اتارنا لوگوں کو اور ایک مخصوص صوبے سے یا پنجاب سے تعلق کی بنیاد پر ان کو شہید کرنا، یہ واقعات ہوئے ہیں۔ جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا، اور پھر اس میں ایک آرمی پبلک اسکول کی بس کو نشانہ بنایا گیا۔ بہت بڑے بڑے واقعات ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہوئے۔ ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ ہوا، ایف سی لائنز ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ کے اوپر
ایک بڑا حملہ کیا گیا. مختلف جو ساؤتھ بلوچستان کے مختلف علاقے ہیں، ریسنٹلی وہاں کے ممبر صوبائی اسمبلی رحمت صالح بلوچ کے بھائی کو شہید کیا گیا. تو یہ مختلف کارروائیوں میں وہاں کے مقامی لوگ بھی قربانی دے رہے ہیں. فورسز کے جو لوگ ہیں، میجر رینک تک کے جو آفیسرز ہیں آرمی کے، ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا جن کا تعلق بلوچستان سے تھا. تو ایک وہاں پہ ہمیں ایک شورش نظر آتی ہے، ایک سنجیدہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ہمیں بہت نظر آتے ہیں. اور یہ ساتھ ساتھ اگر یہ بھی دیکھا جائے، اور اس پریس کانفرنس میں جو بتایا گیا کہ آخری 3 مہینے میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے. تو جیسے جیسے شعور بڑھے گا، جیسے جیسے بلوچستان کے جو بلوچ اور پشتون لوگ ہیں ان کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ وہ بھی اسی پاکستان کا حصہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی لائن کے اوپر وہاں پہ کام ہو رہا ہے، تو اس کے فوائد بھی نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو یکجہتی ہے، جو سیاسی استحکام ہے، اس کے بھی فوائد نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک مخصوص ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا کی گئی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے. اور کیا ہی اچھا ہو اگر جو دہشت گردی کا ایک بہت بڑا اور بہت سیریس مسئلہ ہے اس پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے. خیبر پختونخوا امن جرگے کا انعقاد ہوا، اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی. ایک اتفاق رائے نظر آیا اور یہ کچھ مطالبات سامنے آئے. وہ مطالبات وفاقی حکومت کے سامنے پیش کیے گئے. اب خیبر پختونخوا حکومت جو ہے یا تحریک انصاف شاید چاہتی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. یہ مذاکرات وہ کہتے ہیں کہ جی کابل میں جا کے افغانستان کی حکومت سے کیے جانے چاہیے، اور صوبائی حکومت نے یہ خواہش ظاہر کی تھی جب علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ تھے. تو بہت بڑا سنجیدہ مسئلہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کا، اور یہی امن و امان کی صورتحال کا جو مسئلہ ہے وہ بلوچستان میں. اور پھر بلوچستان سے اس طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک تو افغانستان کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے، دوسری طرف ایران کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے. اور ایران کی جو اس وقت اندرونی صورتحال ہے، یہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ کیسے بلوچستان جو ہے یہ مزید حساس صوبہ بن جاتا ہے. اور جب آپ سی پیک کے تناظر میں دیکھتے ہیں، جب آپ چین اور پاکستان کے تعلقات کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور پھر گوادر کی آپ بات کرتے ہیں، گوادر پورٹ کی آپ بات کرتے ہیں، اور بلوچستان کے مستقبل کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں، تو بلوچستان کا مستقبل خاصا روشن ہے. لیکن جو اینٹی سی پیک عناصر ہیں، جو اینٹی پاکستان یا اینٹی چائنا جو عناصر ہیں، وہ اس خطے میں، اس ریجن میں پوری طرح سرگرم ہیں. اور جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں، یعنی پوری ایک افغان سرحد کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ 2640 کلومیٹر کی سرحد جو ہے اس میں بلوچستان کی سرحد اور خیبر پختونخوا کی سرحد بھی شامل ہے. اس میں اگر تجارت بند ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، اگر دونوں ملکوں کے بیچ میں ٹرکس جو ہیں، کنٹینرز رکے ہوئے ہیں، آمد و رفت بند ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کا یا پھر بطور خاص ان دو صوبوں کا کتنا معاشی نقصان ہو رہا ہے. بہرحال یہ موضوع جو ہے یہ بہت وسیع ہے، اس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. اس ویڈیو میں مختصراً میں نے یہ جائزہ لینے کی کوشش کی، یہ موازنہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ دونوں صوبوں میں بنیادی فرق کیا ہے، اور اگر یہاں پہ خیبر پختونخوا میں مسائل بڑھ رہے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان میں کمی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے. اپنی رائے سے ضرور نوازی کا، اور اگر میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ ضرور کر لیجئے. اور اسی طرح کے موازنے، اسی طرح کی رپورٹس بلوچستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ کی دلچسپی ہے، تو میرے یہ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ.